بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ کا دوست سلمان حیدر۔ دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا۔ مبارک ہو جی آپ کو فورن فنڈنگ کیس کی طرح، مبارک ہو آپ کو کوئٹہ میں ایک وکیل کے قتل والے کیس کی طرح، 9 مئی کے جتنی بھی ایف آئی آر ہیں ان کی طرح آج توشہ خانہ کیس بھی اپنے انجام کو پہنچ گیا جی، بالکل ڈیڈ ہو گیا، بے وقت ہو گیا، 2 ٹکے کا ہو گیا۔ میں اس لیے آپ کو مبارکباد دے رہا ہوں۔ اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے جو وکلاء نے آج تو کمال ہی کام کیا ہے۔ آج تو وہ 4 مکھی جنگ لڑے تھے، آج انہوں نے عطا تارڑ صاحب کو یعنی گورنمنٹ کو الف ننگا کر دیا عدالت کے سامنے، ان کی خفیہ آڈیوز تک چلا دی۔ ٹھیک ہے جی، اور اس کے بعد کیا ہوا، کیا دھما چوکڑی مچی، اس کی بھی کچھ تفصیلات ہیں۔ اور اسد عمر اور شاہ محمود قریشی نے حکومت اور حکومتوں کے پیچھے لوگوں کے سب کے خواب چکنا چور کر دیے جی، اور بتایا کہ کیا چیز ہے۔ اسحاق ڈار صاحب کی اب منتیں شروع ہو گئی ہیں، اس کی بھی کچھ تفصیلات ہیں۔ تو پوری سچویشن کو سم اپ کرنا آپ کے سامنے، جانا آپ نے کہیں نہیں ہے، ویڈیو آپ نے مکمل دیکھنی ہے۔ اگر چینل روز دیکھ رہے ہیں اور ویڈیو اچھی لگی تو چینل سبسکرائب کر دیں تاکہ میرا اور آپ کا یہ رابطہ بحال رہے۔ تو سب سے پہلے میں ذرا توشہ خانے سے شروع کر دیتا ہوں جی۔ اس کی سماعت اب کنکلوڈ ہو گئی۔ بہت گرم کیس ہے، سب کو پتہ یہ بہت گرم کیس ہے، اور اس کو چلایا بھی 420 کی رفتار سے۔ وہ نہیں کہ تم بڑے 420 ہو، جی ہاں اس والی رفتار سے، وہ والے 420 کی رفتار سے چلایا جا رہا ہے۔ اچھا، عمران خان صاحب کو بھی پتہ ہے اور عمران خان صاحب کے وکلاء کو بھی پتہ ہے، اندازہ بھی ہے کہ عدالت جس بھی بھونڈے طریقے سے اس کیس کو کنکلوڈ کر رہی ہے، نوشتہ دیوار ہے کہ عدالت نے بیسکلی فیصلہ دینا کیا ہے، اس فیصلے کی وقت حقیقت کیا ہے یہ تو میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں۔ بالکل بے وقت ہو چکا ہے یہ کیس۔ اس کیس کو کس طرح سے وائنڈ اپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ بھی سب میں اور آپ دیکھ رہے ہیں۔ جب کیس ہی میں نے بولا کہ 420 کی سپیڈ سے چلو، تم بڑے 420 ہو جی، وہ 420 کی سپیڈ سے چل رہا ہو نا، تو پھر حدت بھی آ جاتی ہے، حرارت بھی آ جاتی ہے۔ تو بس ایسی حرارت دیکھیے، اور کچھ نئی چیزیں سامنے ہوئی ہیں جی۔ سب سے پہلے تو جی عمران خان کے جو وکیل ہیں انہوں نے جج ہمایوں دلاور صاحب کو یہ موقف دیا، اپنے پلی پیش کی ہمایوں دلاور صاحب کے سامنے عمران خان کے وکلا نے کہ جناب ہمیں تو کاغذات بھی نہیں دکھائے جا رہے، ہمیں وہ ثبوت تو دکھا دے، وہ ایویڈنس تو دکھا دے جس کی بنا پر ہمیں کہیں کہ ہمارے موکل پہ اس قسم کے الزام لگائے گئے ہیں، کوئی چیز ہمیں بتا دے جو ہمارا رائٹ ہے۔ تو اس پہ جج صاحب ظاہر میں پریشان ہی بڑے ہیں، پریشر بڑا ہے نا سر، ایسے عام نارمل آدمی سارے کام نہیں کرتا۔ جج صاحب نے عمران خان صاحب کے وکیل انتظار پنچوتا سینئر وکیل ہے، ان کو کہہ دیا شٹ اپ۔ اچھا، جب ان کو کہا نا شٹ اپ تو عمران خان صاحب کے وکیل نے بھی جج صاحب کو جواب میں کہہ دیا شٹ اپ۔ ظاہری بات ہے جب ایک اپنے منصب کا خیال رکھا تو دوسرا کیسے رکھے گا، تو معاملہ یہاں تک لٹکا ہے اور اس سٹیج تک پہنچا ہے۔ کہا جا رہا ہے پھر عمران خان صاحب نے بیچ میں بچاؤ کرایا ہے اور معذرت بھی کی ہے کہ سچویشن مزید خراب نہ ہو جائے، یہ کہا جا رہا ہے۔ ہلڑ بازی ہوئی، عطا تارڑ صاحب ظاہری بات موجود تھے اور عدالت تارڑ صاحب کی موجودگی میں نعرے بازی ہوئی۔ دوسری طرف عطا تارڑ صاحب کے وکلا نے، عمران خان صاحب کے وکلا نے عطا تارڑ صاحب کی نا ایک عدد آڈیو، میں مبینہ نہیں کہتا بالکل کنفرم ہے، ایک عدد آڈیو نکال دیجیے اور باقاعدہ بولا کہ اس شخص کا کیس سے تعلق ہی نہیں، یہ ادھر کیا کر رہا ہے اور یہ کیوں آیا۔ تو باقاعدہ آڈیو چلائی گئی اور جو وکلا کے گروپس میں عطا تارڑ صاحب نے ریکارڈ کر کے بھیجی تھی اور باقاعدہ منتیں ترلے کر رہے تھے، دیکھیں ہم اقتدار میں ہونے کے باوجود ایک اچھا رش نہیں کر سک رہے ابھی تک عدالت میں، تو ہمیں آنا چاہیے، ہمیں سیکھنا چاہیے، پرائم منسٹر ہاؤس سیکریٹریٹ میں آ جائے تو یہاں سے سیدھا عدالت کے اندر جائیں گے۔ تو یہ ساری باتیں کر رہے ہیں، ہم حکومت میں ہیں، صبح عمران خان آ رہا ہے، سب عدالت آئے، مطلب پوری پلاننگ حالات، اس لیے کہہ رہا بے وقت 2 ٹکے کا کر دیا کیس۔ میرا خیال میں نے نون لیگ کا ایک بندہ بھی، جن سے میں 7 سے 8 بندوں سے بات کر چکا ہوں، وہ کہہ رہے یار یہ کیا کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، کوئی بھی سیریس آدمی، نارمل آدمی کبھی اس کی تائید نہیں کر رہا یہ کس طریقے سے کیس لے کے جا رہے ہیں۔ تو جان بوجھ کے حالات خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہر چیز رنگے ہاتھوں پکڑی جا رہی ہے۔ اور جو گواہ آیا جی وہ بھی سن لینا، الیکشن کمیشن نے جو گواہ دیا ذرا وہ بھی تو سنے۔ خواجہ حارث صاحب عمران خان صاحب کے وکیل تھے، انہوں نے ان سے سوال پوچھا، وقاص ملک ان گواہ کا نام ہے سر۔ اب حالت دیکھ لیں، میں نے بولا 2 ٹکے کا کر دیا کیس۔ وکیل صاحب نے وقاص ملک صاحب سے پوچھا جو گواہ 2 گواہ ہیں نا جس پہ جرا کری تھی، میں نے کہا کیا آپ کی موجودگی میں توشہ خانہ کے تحائف کی جانچ پڑتال ہوئی ہے؟ اس نے کہا نہیں میری موجودگی میں تو سوری، انہوں نے کہا میری موجودگی میں، گواہ کہہ رہے ہیں میری موجودگی میں تو توشہ خانہ کے تحائف کی جانچ پڑتال نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا اچھا کیا آپ توشہ خانہ کے جانچ پڑتال کے ماہر ہیں؟ اس نے کہا میں تو توشہ خانہ کی جانچ پڑتال کا ماہر نہیں ہوں اس کی اشیاء کی۔ انہوں نے کہا جناب آپ نے بیان دیا ہے کہ 2018 میں توشہ خانہ کی مالیت 7 ملین تھی، تو آپ ماہر ہی نہیں ہے تو آپ نے کیسے کہہ دیا؟ مطلب گواہ صاحب کے فول لتھے لیے جی، اور اچھا خاصا پوسٹ مارٹم کیا ہے،
جج صاحب کو نہیں سمجھ آ رہی تھی میں نے کیا کرنا ہے. حکومت اور تارٹ صاحب تو خیر ان کو باہر ہی نکال دیتا، ان کو کیا سمجھ آنی تھی کہ کیا کرنا ہے. یہ پوزیشن تھی کہ ان کو خود ہی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم نے کرنا کیا ہے. اچھا دوسری طرف اسد عمر اور شاہ محمود قریشی بڑا کیس تھا. یہ سیفر والے معاملے میں ایف آئی اے نے بلایا تھا. ایف آئی اے کی 8 رکنی تفتیشی ٹیم ہے مشترکہ جے آئی ٹی، وہ کر رہے تھے جس میں ایجنسیز کے بھی افراد شامل ہیں، 19 اسکیل کے افسر وہ شامل ہیں. شاہ محمود قریشی اور اسد عمر دونوں کے نے سیفر کو اصلی قرار دیا، اور دونوں نے کہا کہ قومی سلامتی کمیٹی کے 2 اجلاس ہوئے، ایک عمران خان صاحب کی وزارت عظمیٰ میں، دوسرا اجلاس ہوا شہباز شریف صاحب کی وزارت عظمیٰ میں. اور سملرٹی یہ کہ دونوں کے اجلاس میں آرمی چیف قمر جاوید باجوہ صاحب ہی تھے. انہوں نے کہا ان دونوں اجلاسوں میں آرمی چیف سمیت سب نے تسلیم کیا کہ سیفر اصلی ہے. شاہ محمود قریشی نے کہا سیفر ایک حقیقت تھی، حقیقت ہے. ذمہ دار لوگوں نے جن کا تعلق پی ٹی آئی سے نہیں ہے یہ کہا کہ یہ سیاسی ڈرامے بازی ہے. یہ میرا خیال شاہ محمود قریشی اعظم خان صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ ذمہ دار لوگ جن کا تعلق پی ٹی آئی سے نہیں ہے. ان کا وہ جو 164 کا بیان ہے اس کے اوپر انہوں نے بولا کہ ذمہ دار لوگوں جن کا تعلق پی ٹی آئی سے نہیں ہے انہوں نے اس کو سیاسی ڈرامہ بازی قرار دیا ہے. مزید بیان میں کہا کہ سیفر معمولی نوعیت کا نہیں تھا. پاکستان کا وزیر خارجہ کہہ رہا ہے یار، انہوں نے کہا یہ سیفر معمولی نوعیت کا نہیں تھا، اس میں جو زبان استعمال کی گئی وہ غیر معمولی تھی، اس سے پہلے اس طرح کی زبان استعمال نہیں ہوئی. انہوں نے کہا 2 اجلاسوں میں سیفر کو تسلیم کیا گیا. انہوں نے کہا اس سلسلے میں ہم نے مزید پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس بلایا، تمام اپوزیشن کو بلایا، لیکن یہ لوگ آئے نہیں کہ جناب اس پہ کیا موقف رکھنا ہے. انہوں نے کہا جب یہ نہیں ہوا ہم نے سپریم کورٹ میں درخواست دی کہ ایک مشترکہ تحقیقاتی کمیٹی بنا دی جائے. مطلب دونوں نے عمران خان صاحب کے موقف کی تائید کی. یہ بھی گیا وہ بھی گیا. میں تو کہہ رہا ہوں یار یہ تو آوازیں قدرت کیسی آوازیں بنائی جا رہی ہے. یہ تو سب ہے گیا. دوسری طرف اے ٹی سی کورٹ میں 9 مئی کے واقعات پر وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے جس میں عمران خان صاحب کے گھر کی عورتیں، دونوں بہنیں ان کی شامل ہیں، ان کا بانجا شامل ہے، میاں اسلم اقبال، حماد اظہر، زبیر نیازی، علی امین گنڈا پور، حسان نیازی، اعظم سواتی، اندلیب عباس، کرامت کھوکر. ان کو اشتہاری قرار دیا گیا. وہ اس لیے کیا گیا اب ان کے گھروں میں چھاپے مارے جائیں گے، اب ان کی جائیداد قرض کی جائے گی اور ان کی پراپرٹیاں ضبط کی جائیں گی، کاروبار ان کا بند کیا جائے گا. ٹھیک ہے، جن کا آلریڈی کر بھی دیا ہے بھائی لوگوں نے. تو یہ اس سلسلے میں تو عمران خان صاحب کی بہنوں تک یہ لوگ پہنچ گئے ہیں. اچھا جی، اب جس نے ویسے آنا بھی ہوگا نا پیش ہونا کا وہ تب بھی نہیں ہوگا، پہلے ڈرا اتنا رہے ہیں کہ بھائی آپ کے یہ ہو گئے تو اب وارنٹ گرفتاری اور آپ کو اشتہاری قرار دے دیا گیا تو اب آپ کا یہ والا معاملہ. اچھا یہ تو ادھر ہو گیا، یعنی کوئی چاہ کے بھی عدالت میں پیش اب نہیں ہوگا. اچھا یا تو یہ خبر. دوسرا اسحاق ڈار صاحب کے معاملے میں فالو اپ ہے جی. بل پوری خبر دی گئی، میڈیا کو پلیس کی گئی. میں نے سب سے لاسٹ میں آپ کو بتایا کہ جی اسحاق ڈار صاحب کا نام اس لیے آ رہا ہے کہ میڈیا کو پوری خبر بنا کے دی گئی اور باقاعدہ جیو سے لیڈ کروایا گیا، سما سے لیڈ کروایا گیا، اسحاق ڈار سے پوچھوایا گیا. جی ہاں انہوں نے کہا مجھے جو ذمہ داری دے اللہ جس کو ذمہ داری دے وہ کر لے گا. یعنی انہیں خود میاں بادگی ظاہر کی گئی. یہاں تک خبر دی گئی کہ اسٹیبلشمنٹ بھی اسحاق ڈار کو لانا چاہتی ہے. اس سے بڑا کیا ڈرامہ تھا جی. اب سن لیں جی، پیپلز پارٹی کو پریس کانفرنس کرنی پڑی ہے اس کے اوپر اور باقاعدہ نگیٹ کرنا پڑا ہے یہ ساری ڈرامے بازی کو. انہوں نے کہا جس طریقے سے خبریں چلائی جا رہی ہیں اسی طریقے سے اس کا سبکی کا سامنا ہے، یعنی جس طریقے سے خبر دی اسی طریقے سے ٹرن ڈاؤن ہو رہی ہے. شہری رحمان اور فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ نگران وزیر اعظم کے حوالے سے ساری خبریں فیک ہیں اور ابھی تک کسی قسم کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا. یہ سب انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کا موقف سامنے رکھ دیا. ٹھیک ہے، صبح فیصل کریم کنڈی صاحب نے یہ کہا تھا کہ ہم تو ابھی اپنے 3 بندے سجیسٹ کر کے بھیج رہے ہیں. ادھر اسحاق ڈار صاحب جہانگیر خان ترین کے پاس گئے اور مومن خصوصی دیگر وزیر اعظم بھی ان کے ساتھ تھے. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید کوئی مدد مانگنے گئے ہیں اور ظاہری بات ہے کچھ پیسے پوسے کی بات کرنے گئے ہوں تو یہ سارے دن ساری معاشی ٹیم ٹائپ کے لوگ ہیں تو یا کوئی مدد مانگنے گئے ہوں گے. تو بہرحال اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب منتیں ترلے کر کے اپنی لابنگ کر رہے ہیں. یہ خبر باقاعدہ طور پر لندن سے چلی ہے سر، اسحاق ڈار صاحب کے وزیر اعظم بننے کی. باقاعدہ طور پر وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب اور ان کے دڑوں نے اس کو پینیٹریٹ کیا ہے. باقاعدہ طور پر مین اسٹریم میڈیا کو یہ پرپوز کی گئی ہیں خبریں، سجیسٹ کی گئی ہیں خبریں، گائیڈ لائن دی گئی ہے خبریں. اس کے بعد یہ ہوا ہے. شاید ٹمپریچر دیکھنا تھا، شاید درجہ حرارت دیکھنا تھا، شاید اسحاق ڈار صاحب کو ٹھنڈا کرنا تھا. مجھے تو اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں لگ رہا. لیٹس سی دیکھیں کیا ہوتا ہے. پھر بھی بول رہا ہوں جو بھی کریں گے بڑے ہی کریں گے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے. نہیں جو بھی کریں گے ادارے کریں گے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. فیڈ بیک سے متعلق آگاہ کیجیے گا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.